ازکا اور ازلان کا ہو چکا ہے پیچ اپ اور عشق لا کی ہو چکی ہے ہیپی اینڈنگ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے عشق لا کی لاسٹ ایپیسوڈ کو۔ اس کے علاوہ ہم نظر ڈالیں گے کہ اوور آل عشق لا ڈرامہ کیسا تھا، بیسٹ سین میری نظر میں کون سا تھا، اور اس کے علاوہ ان تمام کریکٹرز کی ایکٹنگ کیسی تھی، اس کو بھی آج ہم ریویو کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ عشق لا کی آخری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ عشق لا کی آپ لوگوں نے دیکھی لاسٹ ایپیسوڈ، کافی زیادہ زبردست قسم کی، کمال لاجواب قسم کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی، انٹرٹیننگ ایپیسوڈ تھی یہ، اور جو آڈینس کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس پر پورا اتری ہے یہ ایپیسوڈ۔ اور کافی زیادہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پلیز ازکا اور ازلان کا پیچ اپ کرا دو، ڈیورس نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ جو انہوں نے پرومو میں دیکھا تھا کہ ازلان اور ازکا دستخط کر رہے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے تھے سب لوگ کہ کسی طرح یہ ایسا نہ ہو، اور ایسا ہی کچھ ہوا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کچھ اور پروڈکشن کی تھی، میری پروڈکشن ہوئی غلط ثابت، لیکن کچھ پروڈکشنز ایسی ہوتی ہیں نا کہ اگر وہ غلط ثابت ہو جائے نا تب آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور مجھے بھی اس ہیپی اینڈنگ کی زیادہ خوشی ہے۔ لاسٹ ایپیسوڈ کے سٹارٹ تک تو یہ سب کچھ کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا تھا، اور ازلان ازکا کو سمجھاتا بھی ہمیں نظر آیا کہ میں اب پہلے والا ازلان نہیں رہا، میں تبدیل ہو چکا ہوں، کہ آپ بھی مجھ سے ڈیورس لینا چاہتی ہیں اور زین سے شادی کرنا چاہتی ہیں، جس پر ازکا اسے کہتی ہیں ہاں میں اور ازلان یونیورسٹی کے لائف سے ہی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اور پھر وہاں پر ازلان کافی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوا، کیونکہ اسے اس کے جواب سوال کا جواب جو ہے وہ مل چکا تھا کہ ازکا تو کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا کہ ازلان نے زین کو بھی اپنے گھر پہ بلایا، اور زین کا رویہ مجھے کافی زیادہ روڈ لگا۔ خیر ازلان نے اسے صرف اس لیے بلایا تھا کہ وہ گارنٹی لینا چاہتا تھا، لیکن زین نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ گارنٹی لینے والے کہ میں ازکا کے ساتھ رہوں گا اور رشتے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ویسے یہ گارنٹی لینا تو بنتی ہی ہے، ازلان کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ فیملی تم پر دباؤ ڈالے تم پھر انکار کر دو، جیسا کہ پہلے بھی تم پر فیملی نے دباؤ ڈالا تھا، تم نے ازکا کی شادی، ازکا کی جو محبت ہے اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے، تو اب بھی تو ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تو ازلان کی بات تو کسی بھی طور پر غلط نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ٹھیک ہی بات تھی۔ خیر اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ازلان کی ماں کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک عارضی کاغذی نکاح تھا، اور ان کا گردہ ان کو دیا تھا، ڈونیٹ کیا تھا ازکا نے۔ اور پھر زین کی ماں نے ازکا اور زین کو بلایا اور کافی زیادہ سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے ازکا کو، اور کافی زیادہ انہوں نے ٹرائی کی کہ کسی طرح ازکا جو ہے وہ مان جائے، لیکن ازکا کسی بھی طور پر ماننے والی نہیں تھی۔ تو ازلان نے تو وہاں پر کلیئرلی کہہ دیا کہ جو ازکا کا فیصلہ ہوگا وہی میرا فیصلہ ہوگا، اور ازکا نے کہا کہ فائنلی وہاں پر بول دیا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں اور اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ اور پھر ازلان کی ماں نے ازلان سے بولا کہ ازکا کو گھر چھوڑاؤ، اور پھر ازکا کو چھوڑنے جاتا ہے ازلان، اور جب وہ سیڑھیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی زیادہ ایک اچھا سین تھا۔ ازکا بھی وہاں پر ہمیں سیڈ نظر آ رہی تھی، اور پھر جب ازلان جاتا ہے ازکا کے گھر تو وہاں پر جو اس نے باتیں کی، اس باتوں سے اس نے سب کو حیران کر دیا۔ سب سے پہلے تو ازلان نے ازکا کے گھر والوں سے معذرت کی کہ میرے جتنے بھی برے رویے تھے آپ لوگوں کے ساتھ، ان سے اگر آپ ہرٹ ہوئی تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ اور نیکسٹ بات جو اس نے کی کہ میں ازکا کو کھونا نہیں چاہتا، اور ساری زندگی ایمانداری کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ اور یہ سین جو ہے نا وہ کافی زیادہ دیکھنے والا تھا۔ چونک گئی تھی ازکا کی بابی، اس کی ماں بھی، کہ یہ ازلان سب تو کمپلیٹلی چینج ہو چکے ہیں۔ وہاں پر ازکا کی بابی ہمیں یہ کہتی ہوئی بھی نظر آئی کہ کہیں یہ ڈرامہ تو نہیں کر رہا، لیکن وہاں پر ازکا کی ماں نے بولا کہ نہیں یہ ڈرامہ نہیں کر رہا۔ ازکا بھی یہ سین جو ہے وہ دیوار کے ساتھ کھڑی سن رہی ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ سوچنے پر کافی زیادہ مجبور ہوتی ہے کہ ازلان اتنا چینج ہو چکا ہے تو میں اسے کیسے چھوڑ دوں۔ پھر ڈیورس کے پیپرز آئے، اور وہاں پر ازکا نے تو سائن کر دیے، اور ازلان نے اسے ایکسٹرا بھی کچھ چینج دے دی تھی، ایک بنگلہ اور جیولری جو اسے شادی کے وقت ملی تھی ایز اے گفٹ، لیکن ازکا نے وہ لینے سے انکار کر دیا۔ اور جب ازلان کی سائن کرنے کی باری آئی، پہلے اس نے اپنی ماں کی وہ بات سوچی کہ ایک دفعہ طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے تو پھر یہ انڈو نہیں ہو سکتے، یہ زندگی پہ تبدیل تو میں کر ہی دیں گے۔ اور پھر ازلان نے دستخط کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ وہ پھر رک جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ازکا سے ایک دفعہ بات کرنی ہے۔ اینڈ دیٹ واز دا سین آف دا ایپیسوڈ، جب ازلان
اذلان نے فائنلی ازکا کو کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اذلان نے یہاں پر کافی زیادہ لمبی سٹوری اسے سنائی کہ شنایا مجھے جو شخص دیکھنا چاہتی تھی وہ نہیں دیکھ پائی، اور میں وہ بدقسمت شخص ہوں جو شنایا کو کبھی زندگی میں بتا ہی نہیں سکا کہ میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور اس کا مجھے ہمیشہ ریگریٹ رہے گا، اور اب میں ایسا دوبارہ ہوتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اگر میں نے تمہیں کھو دیا تو اب میں زندگی میں سب کچھ کھو دوں گا۔ اور اس نے ازکا کو بولا کہ تم میری مجبوری بن چکے ہو، جس پر ازکا نے اس کو جواب دیا کہ میں آپ کی مجبوری نہیں، آپ کی مما کی مجبوری ہوں، جس پر اذلان نے اسے پھر کلیئر کیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مما کا بھی ایک اب بہانہ ہے، زین کو میں نے اپنے گھر بلایا گارنٹی کے لیے، یہ بھی ایک بہانہ تھا کہ کسی طرح تم سمجھو گی، تم یہ نہیں پوچھو گی کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر مجھے کافی زیادہ ڈم نظر آئی ازکا، اب اتنی لمبی اس نے باتیں کی ہیں کہ کوئی بچہ بھی ہوتا نا، میں کہتا ہوں کوئی چھوٹی سی بچی بھی ہوتی وہ بھی سمجھ جاتی کہ یہ شخص مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن ازکا وہاں سے اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ یہ بات مجھے حیران کرنے والی تھی، اور پھر شاید یہ اس لیے کیا کہ وہ اذلان کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر اذلان نے فائنلی اس سے بولا کہ میں آپ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، اور یہیں پر اسمائل دے دی ازکا نے، اور یہ اسمائل سب کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر شنایا کی قبر پر بھی گئے، وہاں پر فائٹ کرا کی، اور پھر ازکا نے وہاں پر اذلان سے پوچھا کہ آپ نے میرا جواب تو جانا ہی نہیں، جہاں پر اذلان پر کیوٹ انداز میں کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اور ازکا بھی وہاں پر کافی زیادہ ہیپی ہمیں نظر آئی۔ اینڈ دین لاسٹ سین آیا جب اذلان کی ماں ازکا اور اذلان کا ہاتھ تھامتی ہیں، اور یہیں پر ہوئی ہیپی سی اینڈنگ عشق لا کی۔ سو یہی تھی کوئی لاسٹ ایپیسوڈ کی کہانی، کافی زیادہ زبردست قسم کی یہ ایپیسوڈ تھی، ایک کافی پاورفل ایپیسوڈ تھی۔ کافی سارے لوگوں کا یہ گلہ تھا کہ ازکا اور اذلان کے ہمیں زیادہ سے زیادہ مزید سینز دکھائے جائیں، ہم لوگ ان لوگوں کی کیمسٹری دیکھیں، ان لوگوں کو آپس میں ریلیشن میں ہنستا ہوا دیکھیں، کھلتا ہوا دیکھیں، لیکن ڈرامہ کو ایک ہیپی نوٹ پر اینڈ کرنا تھا، تو یہیں پر یہ ڈرامہ ختم ہوا، اور فینس کی کم از کم یہ خواہش تو پوری نہیں ہونے والی۔ اور یہاں پر اگر عدنان سمد بٹ کا جو کریکٹر تھا اس کا بھی اینڈ اگر ہمیں دکھا دیتے تو زیادہ اچھا ہوتا، وہ جیل میں گیا پھر واپس آیا ہی نہیں، اور اس کا بھی ریئیکشن دکھا دیتے، اس کے بھی کریکٹر میں اگر چینجنگ ہو جاتی یا کچھ، لیکن وہ بھی دکھانا بنتا تھا میرے خیال میں۔ اور ہمیں جو ہے وہ زین کا جو ریئیکشن ہے کچھ زیادہ نہیں دکھایا گیا، تو اگر اس کا بھی ریئیکشن کچھ ہمیں تھوڑا زیادہ دکھا دیتے تو مزید بہتر ہوتا، لیکن اوور آل اٹ واز اے ویری گڈ ایپیسوڈ۔ لاسٹ ایپیسوڈ کسی بھی ڈرامے کی بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور وہ جو پچھلی جتنی بھی ایپیسوڈز آ رہی ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے اینڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس ڈرامہ کے رائٹر نے کافی بخوبی انداز سے اس کو نبھایا ہے۔ میرے خیال میں جیسی اینڈنگ عشق لا کی ہونی چاہیے تھی ویسے ہی فینس کو دکھائی گئی ہے، مجھے یعنی اور میرے ساتھ کافی لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ہیپی اینڈنگ نہ ہو اور ڈائیورس ہو جائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جو میجورٹی لوگوں کی خواہش تھی وہ پوری ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ اس ڈرامہ میں کافی زیادہ ہم لوگوں کو سیڈ سینز ہی دیکھنے کو ملے، تو کچھ ہیپی جو ہے وہ ایٹ دی اینڈ ہونا ہی چاہیے تھا۔ اب بات کرتے ہیں مورل آف دا ڈرامہ کی۔ آپ لوگوں کو تو شاید ازکا اور اذلان یا شنایا اور اذلان کی کیمسٹری اور ان لوگوں کے لو سینز وغیرہ ہی اس میں آپ لوگوں نے زیادہ انٹرسٹ دکھایا ہو، لیکن عشق لا میں جو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے اس میں بہت ہی زیادہ لیسنز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں کو نے وہ لیسنز لیے ہیں یا نہیں، اسپیشلی جو پروفیسر رحمان صاحب ہوتے ہیں ان کی باتیں کافی زیادہ زبردست تھی۔ اس کے علاوہ جو اذلان کا ایک روڈ بیہیویئر سے، ایک خودغرضی انسان سے جو چینج ہوا فلو، اور وہ قرآن کی طرف اسلام کی طرف آیا واپس، وہ اس کمپلیٹ چینج ہو گیا، یہ بہت ہی زیادہ ایک معنی خیز بات تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی کافی زیادہ زبردست قسم کی عشق لا کی باتیں تھیں جو آپ لوگوں نے میں بھی لی ہوں یا نہیں، کہ عشق لا کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی وقف کر دے اللہ کی رضا کے لیے، رب کی رضا کے لیے، وہ دنیا کے رشتوں کو تکلیف نہ دے، اور جب رب کی خوشنودی حاصل کرنا ہی اس کی جستجو ہو جائے تو پھر اسے دنیا کی کوئی غرض رہتی ہی نہیں۔ تو یہی تھا کچھ عشق لا کا مورل۔ سو اب بات کرتے ہیں اوور آل عشق لا کیسا تھا۔ اس ڈرامہ کا سٹارٹ کافی زیادہ زبردست ہوا، سٹارٹ کی ایپیسوڈ جو ہیں وہ کافی زیادہ زبردست کی، اسپیشلی جب شنایا کا کریکٹر زندہ تھا، اور جب تک شنایا کی موت نہیں ہوئی تھی تب تک بہت ہی زبردست جا رہا تھا۔ بیچ میں ذرا ہم لوگوں کو لگا کہ یہ سٹوری یہ جو ہے نا فلیٹ لائن پر جا رہی ہے، کچھ موو نہیں ہو رہی اوپر کی طرف، لیکن بیک اینڈ پر اس ڈرامہ نے
پھر آ کر کم بیک کیا اور اچھی پرفارمنس دی اور اس کی ایپیسوڈ کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھی. اگر آپ لوگوں نے یہ ڈرامہ ابھی تک نہیں دیکھا تو آپ لوگ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں. میں آپ لوگوں کو اسٹرانگلی یہ ڈرامہ ریکمینڈ کروں گا. اٹ واز اوور آل ویری گڈ ڈرامہ. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ سین آف دا ڈرامہ. میری نظر میں جو بیسٹ سین ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں. آپ لوگوں کی نظر میں جو بیسٹ سین ہو وہ آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. میری نظر میں جو بیسٹ سین تھا وہ تھا شنایا کا جب مرڈر ہوتا ہے. دیٹ واز انکریڈیبل سین اور بہت ہی مشکل یہ سین تھا شنایا کے لیے, اذلان کے لیے, اور کافی زبردست قسم کی مائنڈ بلوئنگ قسم کی ایکٹنگ کی تھی وہاں پر سجل علی نے. اور وہ سین جو تھا نا وہ اس ایپیسوڈ میں ایک ایسا سین تھا جسے میں ابھی تک بلا نہیں پایا اور بہت ہی کمال کا لاجواب قسم کا میرے نزدیک وہ سین آف دا ڈرامہ تھا. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکٹنگ. ایکٹنگ کی اگر بات کی جائے تو تمام ہی ٹیم کی ایکٹنگ زبردست تھی. شنایا کی یعنی کہ سجل علی کی اگر ہم ایکٹنگ پر بات کریں تو وہ کافی زیادہ زبردست تھی. جتنی بھی ایپیسوڈز تک وہ تھیں ایکٹنگ کرتی ہوئی کمال زبردست قسم کی انہوں نے پرفارمنس دی اور ایک ایسا کریکٹر وہ نبھا رہی تھیں جو کہ مخلوق کے لیے خود کی زندگی وقف کرتا ہے. تو وہ کریکٹر بھی بہت ہی اچھا پازیٹیو تھا. کافی زیادہ زبردست قسم کی انہوں نے ایکٹنگ کی. اس کے علاوہ اگر یمنا زیدی کی ایکٹنگ کی بات کی جائے تو سٹارٹ میں ان کے سینس کافی زیادہ کم تھے لیکن کافی زیادہ اچھی ایکٹنگ تھی اور بیک اینڈ میں ان کی پرفارمنسز کافی زیادہ کمال کی تھیں اور اچھی پرفارمنس دی ہے اوور آل یمنا زیدی نے بھی. اور ان کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ تو کافی زیادہ کمال کے تھے. اذان سمی خان ان کی ایکٹنگ پر کافی زیادہ لوگ تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئے. یہ ان کا ایز اے ایکٹر ڈرامہ ڈیبیو تھا. میرے خیال میں آپ لوگوں کو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی تھوڑا دینا چاہیے. تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ لوگ ہلکا رکھیں. اس ڈرامہ کے سٹارٹ میں ہم لوگوں کو بھی لگا تھا کہ وہ صحیح طرح سے نہیں کر پا رہے لیکن اور شنایا کی جو مرڈر ہوا تھا اس پر اسپیشلی وہ کچھ سنبھال نہیں سکے تھے لیکن اس کے بعد کافی زبردست قسم کی ایکٹنگ کی ہے انہوں نے. میرے خیال میں تو انہوں نے بیک اینڈ میں بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی پرفارمنس دی ہے. اگر وہ سیڈ سینس بھی ہوں یا پھر وہ ایک بدلا ہوا شخص ایک فلو کرتا ہوا تبدیل ہوتا ہوا شخص جو دکھایا گیا اس میں بھی کافی زیادہ انہوں نے زبردست ایکٹنگ کی. باقی ایکٹرز کی اگر بات کریں عدنان سمود خان, سہیل, سمیر, ان لوگوں کی ایکٹنگ بھی کافی زیادہ کمال کی. اور یہاں پر میں شاؤٹ آؤٹ ضرور دوں گا عظمیٰ حسن کو. کافی زیادہ زبردست قسم کی انہوں نے ایکٹنگ کی اور کچھ سینز ان کے تھے جو کافی زیادہ لاجواب قسم کے تھے اور کافی اچھی پرفارمنس انہوں نے دی. غزالہ کیفی انہوں نے کافی زیادہ اچھا اپنے رول کو نبھایا. اس کے علاوہ عثمان پیرزادہ بھی ہم لوگوں کو نظر آئے, ان کی ایکٹنگ بھی اچھی تھی. اس کے علاوہ ارسلان اسدباد, سیمی راہی, لیلا واسطی کے بھی سین ہم لوگوں کو نظر آئے. نرگس رشید, شائستہ جبین اور ندیم بیگ بھی آپ لوگوں کو ایز اے پروفیسر نظر آئے. تو تمام ہی کریکٹر نے بخوبی سے اپنے اپنے روز کو نبھایا ہے. سو عشق لا کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا. یہ میری آج کی آخری ویڈیو تھی عشق لا کی آڈینس سے کافی زیادہ مجھے اچھا رسپانس ملا, کافی زیادہ عزت ملی, کافی کچھ مجھے سیکھنے کو ملا اور آپ لوگوں نے اپنی آراء سے مجھے آگاہ کیا. کافی ایک لائف چینجنگ یہ ڈرامہ میرے لیے تھا, میرے ایز اے یوٹیوبر جو میرا کیریئر ہے اس کے لیے. آپ لوگ اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. میں آپ لوگوں کو ہی انٹرٹین کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے کنٹینٹ کو کوشش کرتا ہوں ہمیشہ بہتر بنا سکوں اور آپ لوگ جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بنا سکوں. سو آپ لوگوں کا ساتھ ہی میرے لیے سب کچھ ہے. آگے چل کر اور بھی ڈراماز میں ایسے ہی جیسے عشق لا میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ویسے دیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی نیکسٹ. پھر کسی اچھے ڈراماز میں باقی ڈراماز کا بھی ریویو کرتا رہتا ہوں, ان پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے یہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.